बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमारी दूसरी समाही का आगाज़ हो चुका है। आज हम दूसरी समाही का पहला सबक पढ़ेंगे। तो आइए आज हम अपनी दूसरी समाही के पहले सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारी दूसरी समाही का पहला सबक है इस्लामी ममालिक की तंज़ीम। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी को अच्छी तरह से समझ लें ताकि हमें सबक को समझने में आसानी रहे। तो आइए सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ते हैं। अल्फाज मानी। हमारा पहला लफ्ज़ है अस्सरेनो। अस्सरेनो दोबारा, नए सिरे से। इश्तराके अमल, हिस्सादारी, साझा। अशद, शदीद, नहायत ज़रूरी। अफ़हाम व तफ़हीम, सुलह सफ़ाई या बाहमी सुलह मशवरे से। बरी, ज़मीनी, ताकीद, इसरार, तनाज़ा, झगड़ा या फसाद। जारिहत, नाजायज़ हमला। जारिहत का मानी है नाजायज़ हमला। ज़खाइर, गोदाम, ख़जाना। ज़खाइर का मतलब है गोदाम या ख़जाना। फ़ाल, मौसर, फुक़दान, कमी। कैफियत, हालत, सानिहा, हादसा। और यकजहती का मतलब है इत्तेहाद। अजीज़ तलबा, उम्मीद है आपको मुश्किल अल्फाज के मानी की समझ आ गई होगी। अजीज़ तलबा, हमने सबक इस्लामी ममालिक की तंज़ीम के मुश्किल अल्फाज को पढ़ा और समझा। अब हम सबक इस्लामी ममालिक की तंज़ीम की पढ़ाई करते हैं। सबक इस्लामी ममालिक की तंज़ीम जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है। इस तंज़ीम के इनकाद का मकसद तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक के मसाइल को हल करना था। आइए इस सबक में हम पढ़ें कि ये तंज़ीम कब कैसे कायम की गई और क्या काम कर रही है। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो एक कलमे से बंधी हुई है। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब के मानने वालों को हमेशा से एक ही कौम बनने की ताकीद की गई है। अजीज़ तलबा, आपको जैसा कि मालूम है कि हम एक कौम है, हमारा कलमा एक है, हमारा खुदा एक है, रसूल एक है और हमारी किताब यानी कुरान मजीद भी एक ही है। और हमारे जो शायर मशरिक़ है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जब मुस्लिम हरम की निगहबानी की ज़रूरत पड़े, पासबानी की ज़रूरत पड़े, तो नील के साहिल से लेकर काशगर तक तमाम मुसलमान एक हो जाएं। वो दुनिया के किसी भी इलाके या किसी भी खिते से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जब हरम की हिफाजत का मसला आ जाए तो वो तमाम एक कौम बन जाएं। वो किसी मुल्क के बाशिंदे बाद में होंगे, पहले एक कौम होंगे, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत उनका फ़र्ज़ है। 20वीं सदी के आगाज़ और पहली जंग अज़ीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। जब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ और पहली जंग अज़ीम हुई तो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। इस इत्तेहाद के मकसद के हसूल के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंज़ीम की बुनियाद रखी गई थी। इस तंज़ीम के क़याम की तजवीज़ सूदी हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पेश की थी और इसका पहला इजलास सन 1926 में मक्का मुकर्रमा में बुलाया गया। दूसरा इजलास सन 1931 में हुआ और बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी तंज़ीम का सदर दफ्तर बनाने का फ़ैसला किया गया। बाज़ वजूहात की बिना पर यह तंज़ीम ज़्यादा अरसे तक मुतहर्रिक और फ़ाल ना रह सकी, यानी कुछ ऐसी वजूहात हो गई जिसकी वजह से ये तंज़ीम ज़्यादा अरसे तक अपना काम ना कर सकी। ताहम 1965 में हज के मुबारक मौका पर 35 इस्लामी ममालिक की 165 मुक़तदिर शख्सियात ने इस तंज़ीम यानी इस्लामी ममालिक की तंज़ीम OIC को अस्सरेनो कायम किया।
35 اسلامی ممالک کی 165 شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کو دوبارہ نئے سرے سے قائم کر لیا، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے، یعنی جو مسلم ممالک کے اپنے اختلافات ہیں اور جو ان کے علاقے کے تنازعات ہیں، دشمنی ہیں یا مسائل ہیں، ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے عزیز طلباء کہ ہمیشہ اتحاد میں برکت ہے، اور اسی اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی تھی۔ اسی دور میں مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ 1965 کی جنگ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ پاکستان پہ بھارت نے حملہ کر دیا تھا۔ بے شک ہم نے اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا تھا، لیکن اگر پوری مسلم امہ آپس میں مضبوط ہو جائے تو کوئی بھی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا، چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلمہ امہ کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے یہ اجلاس کیا، اور اس کی وجہ سے ہم متحد ہو گئے، اور ہمارے جو دشمن ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان متحد ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران میں ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا۔ اس اتحاد کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ ایک غیر معمولی حادثہ پیش آ گیا۔ وہ کیا تھا کہ اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ اس المناک سانحہ نے پورے عالم اسلام کو غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یعنی مسلم ممالک کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم تمام اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو ہم اپنے دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ سن 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے، اس لیے اس کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس تنظیم کا دوسرا اجلاس سن 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور، پاکستان میں منعقد ہوا۔ پنجاب اسمبلی ہال لاہور میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی۔ اب تک اس کانفرنس کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی دوسری بڑی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں، جو سب سے زیادہ خوش کن بات ہے ہمارے لیے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے، جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس سفید دائرے میں سرخ ہلال ہے، اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا گیا ہے۔ اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالم اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراک عمل پیدا کرنے کی ضرورت بھی محسوس کی گئی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ عالم اسلام کو درپیش مسائل کو حل کیا جائے، آپس کے تنازعات کو حل کیا جائے اور اتحاد قائم رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق اور تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بھی اشتراک عمل پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ مسلم ممالک ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بر اعظموں میں موجود ہیں۔ دنیا کے اہم ترین بری، آبی اور ہوائی راستوں کے علاوہ دنیا کی خوبصورت وادیاں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے
اور معدنی ذخائر ان اسلامی ممالک میں موجود ہیں۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75% حصہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے۔ عزیز طلباء، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے ہمارے پہ کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، جن میں معدنی ذخائر بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ زیر زمین تیل کا 75% حصہ جو ہے وہ مسلم ممالک کی ملکیت ہے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اگر کمی اور فقدان ہے تو مکمل یکجہتی اور اتحاد کا۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر ڈالیں تو کوئی شک نہیں کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ اس تنظیم کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اگر کمی اور فقدان ہے تو صرف آپس میں یکجہتی اور اتحاد کا۔ اگر اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلمان جمع ہو جائیں اور باہمی اختلافات اور رنجشوں کو ختم کر دیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی ممالک دنیا کے طاقتور ترین بلاک کی صورت میں سامنے آئیں گے اور دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہے کہ مسلمان ممالک کے مابین معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے۔ مسلمان نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا، مسلم امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے اہم ترین مقاصد ہیں۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کے تمام مشقی سوالات کریں گے۔ آپ سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کے مشکل الفاظ کو سمجھیں۔ اس کے بعد آپ پڑھائی کرنے کے بعد مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد سوالات کے جوابات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔